اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان اسد اللہ بھٹی اپنے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ آپ سے سب سے پہلے جو میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے سارے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جائیں۔ اگر ویلاگ پسند آ جائے تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے فرینڈز میں گروپس میں شیئر کریں۔ ناظرین، گزشتہ ایک ہفتے میں سیاسی بھونچال آیا ہوا، ایک بہت ہی انسرٹنٹی ہو گئی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آخر ہوگا کیا۔ جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں، مختلف چینل اپنے پروگراموں میں مختلف لوگوں کو بٹھا کے جو ان کے کمنٹس ریکارڈ کر رہے ہیں یا ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ بڑا تعجب خیز ہیں اور بہت بڑا اس میں ایک سبق ہے۔ ناظرین، اس کی شروعات ہوتی ہے جناب میاں خاور مانیکا کے انٹرویو سے، جو جناب شاہ زیب صاحب نے کیا تھا، اور اس نے اس میں ایسے انکشافات کیے تھے، لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی ساری باتیں سن کے عام سنجیدہ طبقہ تو بڑا حیران اور پریشان تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے کہ دو گروپس بن جاتے ہیں، ایک نے اس کو کنڈیم کیا، ایک نے ان کو سن کے حیرت زدہ ہو گئے، اور اتنے الزامات اس نے اپنی سابقہ بیوی پہ لگائے جو انڈائریکٹلی یہ لگ رہا تھا کہ شادی سے پہلے بھی ان کے تعلقات تھے آپس میں، اور وہ اسکرین پہ آ کے اس طرح بات کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد شاہ زیب صاحب نے اس سے کافی انٹر ایکشن بھی کیا، سوالات کے جوابات بھی لیے، چبھتے سوالات بھی ان سے کیے کہ جس وقت یہ نکاح یا شادی ہو رہی تھی تو آپ کے بچوں نے بڑا فائدہ اٹھایا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، پھر عدت کے دوران نکاح ہو گیا۔ اس کا کیس بھی آج کل چل رہا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سیاست ہماری ایسی حد تک پہنچ گئی ہے کہ جو چیزیں آج سے 15-20 سال پہلے کوئی بھی لڑکی یا خاتون یا ایون مرد اپنے زبان سے نکال نہیں سکتا تھا، آج وہ فریکوینٹلی خاص کر کے سوشل میڈیا پہ ایسے گفتگو آ رہی ہے، ایسی کمنٹس آ رہے ہیں کہ اللہ کی امان ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اس کا تازہ مثال آپ نے کل سنا ہوگا کہ وہ عدت والے نکاح میں جو ان کا میاں خاور مانیکا صاحب کا جو ذاتی ملازم ہے، جو محمد لطیف صاحب، جو پاک پتن شریف کے ہیں، اور انہوں نے جو بیان دیا ہے، وہ تو ایک لحاظ سے آدمی شرم سے پانی ہو جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے ایسے بشرا بی بی پہ الزامات لگائے ہیں، پنکی جس کو ہم وہ پیار سے کہتے تھے، اور وہ ایک بہت بڑی پیرنی تھی۔ اس کا جو امیج بلڈ اپ کیا گیا تھا ناظرین، وہ کسی عام خاتون کا نہیں تھا، وہ ایک بہت سپرلیٹو ڈگری پہ ان کو پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کی میڈیا ہائپ ایسی کریٹ کی گئی تھی بشرا بی بی کی کہ وہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ سب کچھ یہی اس کے ہاتھ میں ہے، اور خدا نخواستہ جو بھی چیز یہ کہے گی وہی ہو جائے گی۔ لیکن اور اس طرح جو ایمان کے کمزور لوگ ہیں، ضعیف ہیں، وہ ان پہ بھروسہ بھی کرتے تھے، ان سے تعویذ وظیفے بھی لیتے تھے۔ عمران خان جیسا انسان جو اتنا ان کا ایمان جو ہے کمزور ہے، وہ جو بات وہ کہتی تھی اس پہ عمل بھی کرتے تھے، لیکن قسمت کی بات دیکھیں ناظرین کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد لطیف صاحب نے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عین غین کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس کے پتہ نہیں کچھ مجھ سے بات کرتے ہوئے الفاظ نہیں نکل رہے کہ میں کیا کہوں۔ اور ایسی پیرنی، ایسی شخصیت جس کا ایک بہت بڑا رتبہ تھا پورے پاکستان میں، اور پہلے تو اس پہ کرپشن کے الزام لگے، ٹرانسفر پوسٹنگ کے الزام لگے، کروڑوں روپے انہوں نے لیے فرح گوگی صاحبہ سے کی مدد سے، زلفی بخاری کی مدد سے، اپنے شوہر کی مدد سے، بقول لوگوں کے کہ انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کمائے، پھر فرح گوگی کو فری ہینڈ دے دیا، عثمان بوزدار صاحب کو ڈمی وزیر اعلیٰ بنایا گیا پنجاب سے، تاکہ کوئی بھی وہ چیز نہ کر سکے، جو کچھ کرے تو وہ بشرا بی بی کرے، اس کی ٹیم کرے، اور وہ سارا پتہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی تھا، لیکن افسوس کہ وہ اپنی مرشد بیوی کے سامنے بے بس تھا، کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ یعنی جو کچھ واک کرنا بھی اس نے چھوڑ دیا، جو تھوڑا بہت جو بھی فائل وغیرہ بھی دیکھتا تھا وہ بھی اس کے کہنے پہ دیکھتا تھا۔ مطلب ہے کہ کرپشن کی انتہا تھی۔ اس کے بعد جو یہ آج چیز جو کل جج قدرت اللہ صاحب کے سامنے جو محمد لطیف نے پیش کی ہیں، اس نے تو جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے۔ عام آدمی پریشان ہے، عام آدمی پریشان اس لیے ہے
کہ یہ ایسی شخصیت تھی ناظرین جس نے اپنا ایسا میں تو یہ نہیں کہوں گا ڈھونگ کیا ہوا تھا، لیکن ایسا انہوں نے اپنا وہ بنایا ہوا تھا امیج کہ عام آدمی نہیں کر سکتا تھا، نہیں ایسا کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی جوانی میں الٹرا ماڈرن تھی، بہت اس کے اپنا ایک خوبصورت تو وہ تھی، اس لیے اس کو پنکی بھی کہتے تھے، لیکن اس حد تک گر جائے گی یہ ابھی جج صاحب کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ میں اس پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں صرف اس محمد لطیف کے بیان کی بات کر رہا ہوں کہ جو کہہ رہا ہے کہ سائیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا سچ ہے غلط ہے اللہ اس کو دیکھے گا، لیکن اس قسم کی باتیں اور وہ بھی پاکستان کے میڈیا پہ خاص کر کے سوشل میڈیا پہ اسی طرح بھر بھر کے جا رہی ہیں کہ اللہ مان حفیظ، کوئی بھی پڑوسی ممالک میں بھی اس طرح نہیں ہوتے، ہمارے جو دوست ممالک ہیں یا ہمارے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ کیا سوچے گی کہ ہم کہاں ہیں؟ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارا آئین اسلامی ہے، ہمارا سب کچھ اسلامی ہے، اور ہمارے عمران خان نے تو ریاست مدینہ کا نام لیا تھا۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبیوں کے سردار ہیں، اور نبیوں کے سردار جو ہیں ہم اس کے گنہگار امتی ہیں، ہم نعرہ تو اس کا لگائیں، اور لیکن ہم جو بقول محمد لطیف کے کہ اگر جو کام کریں وہ ایسے شیطان بھی جس سے شرما جائے، تو یہ بات بڑی مجھے عجب والی لگتی ہے اور بڑا مجھے اس پہ دکھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، دوسری بات جو ہو رہی ہے کہ وہ عام آدمی تو نہیں لیکن پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے جو انتخابات ہوئے انٹرم دے، یہ ایک جعلی انتخابات ہیں، یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ انہوں نے پوری سلیکشن کی ہے اور عمران خان کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ناظرین، ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو ہماری جو دو بڑی پارٹیاں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز جو ابھی سب سے بڑی پارٹی کا بقول ان کے کہہ رہے کہ ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے اپنے الیکشنز کیسے کرے؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد آپ دیکھیں کہ سارا خاندان، بی بی شہید آئی، اس کے بعد جو ان کا ایک چھوٹا سا پرزہ اس کے شہادت کے بعد نکالا گیا کہ وصیت کی گئی ہے کہ آصف زلداری صاحب کو اس کا چیئرمین بلاول کو بھی بنایا جائے۔ یعنی سیاست تو ان کے گھروں میں گھوم رہی ہے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب نے آپ اپنا نام دیا، پھر اپنے بھائی کا نام دیا، پھر اپنی بیٹی کا نام دیا، پھر اپنے بھتیجے کا نام دیا، وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے ناظرین، اصطلاح میں سب ایک جیسے، اور جو بھی کوئی غلط کام کرتا ہے اگلا اس کو تو جو ہے کنڈیم کرتا ہے، لازمی یہ غلط کام ہے۔ پی ٹی آئی نے جو کیا یہ بھی غلط ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے خود نے کیا کیا وہ کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ ناظرین، ابھی بھی ٹائم ہے، اگر یہ بڑی بڑی جماعتیں یہ اگر ایک ساتھ بیٹھ جائیں، اخلاقی تقاضے پورے کریں، اندر کی باتیں باہر نہ نکالیں، اس حد تک ننگے نہ ہوں کہ کوئی بھی شریف آدمی اپنا بیٹھ کے کوئی پروگرام بھی نہ دیکھ سکے، یا اس قسم کی باتیں سن کے ہمارے لیڈرز کا کیا امیج بنے گا ہمارے ذہنوں میں، خصوصاً ہمارے عام آدمی میں، ینگ جنریشن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل۔ یہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی سوچنے کا مقام۔